والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله يا نور الله صلى الله تعالى صلى الله تعالى عليك وسلم. عليك وسلم. رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ تو فیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع النور کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما. آمین آمین. میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ نصیب فرما. آمین. ہم گناہگاروں کو، ہمارے والدین کو، ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو دم واپسی تک قرآن و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر سال دھوم دھام سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانے کی توفیق نصیب فرما اور اپنے محبوب کی میلاد کا صلہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نصیب فرما. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. سبحان اللہ. اور صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان کہتی ہیں کہ جب آمنہ کے گھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا، اتفاق سے میں ان کے کمرے میں داخل ہو گئی. جب میں ان کے کمرے میں گئی تو میں دیکھ کر حیران تھی کہ آمنہ کے کمرے کے در و دیوار تو نظر آتے تھے لیکن آمنہ کے کمرے کی چھت مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا در و دیوار تو صحیح سلامت تھی لیکن آمنہ کی چھت نظر نہیں آتی بلکہ ان کے کمرے سے مجھے صاف صاف آسمان نظر آ رہا تھا. آگے فرماتی ہیں کہ ابھی میں آسمان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میں نے دیکھا آسمان کے ستارے آسمان سے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین کی طرف آنے لگے اور وہ بھی زمین پر کہیں اور نہیں. ایسا محسوس ہوا جیسے کہ سارے ستارے آمنہ کے کمرے کی طرف چلے آتے ہیں. آپ فرماتی میں گھبرا گئی کہیں کوئی ستارہ مجھ پر نہ گر جائے. اگر گر گیا تو میں تو زخمی ہو جاؤں گی، میں تو ہلاک ہو جاؤں گی. میں آمنہ کے کمرے کی دیوار سے چپک گئی یعنی چھپ گئی تاکہ کوئی ستارہ مجھ پر نہ گرے. انہیں لگا کہ یہ ستارے کہیں زمین پر کسی کو زخمی کرنے تو نہیں آ رہے ہیں. بریلی کے کلندر نے کہا یہ ستارے کسی کو زخمی کرنے نہیں آ رہے تھے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. یہ گویا نور والے آقا سے نور کی خیرات لینے آ رہے تھے. اور میرے امام فرماتے میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور آگے فرماتے حضور کے آنے سے پہلے دنیا کا کیا حال تھا. فرماتے ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور آج ہم اور آپ جن کا خصوصی خطاب سننے والے
آپ جانتے وہ کون ہے؟ اولاد غوث اعظم، اولاد علی، نبی کی آل ہے، اور ان کے بارے میں ہمارے امام نے ہمیں کیا عقیدہ دیا؟ ہمارے امام نے قیامت تک آنے والے سنیوں کو اہل بیت کے تعلق سے یہ عقیدہ دیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میرے خیال سے پہلی مرتبہ آپ کا یہ تجربہ ہوگا زندگی میں کہ یو پی میں دوپہر کے وقت میں کوئی جلسہ ہو رہا ہے، بتائیے ہے نا؟ اس سے پہلے تو آپ نے بڑے جلسے اٹینڈ کیے ہوں گے، لیکن یوں دوپہر میں آپ کو نہیں بلایا گیا ہوگا، بلکہ یہاں تو راتوں کو جلسے کا چلن اور پوری رات جلسے ہوتے ہیں، عشاء کے بعد آغاز ہوتا ہے، پھر نماز اذان فجر تک جلسہ جاری رہتا ہے، لیکن پہلی مرتبہ آپ کو دوپہر کے وقت یہاں جمع کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دراصل آپ کے بالکل قریب، کیا جگہ مادھو سنگھ گوسیا میں رات کو جو جلسہ ہونے والا ہے اس میں شرکت کے لیے حاضر ہیں، اور ہمارے کیف رضا بھائی ان کی محبت کی بنیاد ان کی دعوت پر یہاں آگئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو بہرحال اب آپ آئے ہیں، میں آپ کو شروع میں ایک بات بتا دوں، آپ جذباتی نعروں والی تقریر نہیں سنیں گے، بلکہ یہ ہماری محفل کچھ سیکھنے سکھانے کے لیے، تو میں چند باتیں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مرکزی خطاب علی جناب سید امین القادری صاحب قبلہ کا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میری گفتگو کو شروع سے آخر تک سنجیدگی کے ساتھ اور جسم کے ساتھ ذہن کو حاضر رکھ کر سنیں گے تو آپ خالی نہیں جائیں گے، یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگوں نے جو ان محفلوں کا آغاز کیا، ہمارے اکابرین نے جو یہ محفلیں شروع کی، اس کی وجہ کیا تھی؟ ہمارے علماء جانتے تھے کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر داخلہ لے کر 10 سال دین نہیں سیکھ سکتا، اس کی وجہ کہ اس کے ساتھ اور بہت ساری ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، گھر بار کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، روزانہ کنواں کھودنا ہے، پانی پینا ہے، تو ہر کوئی مدرسے میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا۔ تو ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ جب یہ مدرسے میں آ کر 10 سال دین نہیں سیکھ سکتے ہیں تو ہم مسجد اور مدرسے سے نکل کر ان کے پاس جائیں گے، ان کو چوک چوراہوں میں، ان کو میدانوں میں، ان کو کھیتوں کھلیانوں میں جمع کریں گے، اور وہاں جمع کر کے وہیں پر ان کو دین سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تو ان محفلوں کا اصل مقصد یہ ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ یہ محفلیں محض بھیڑ بھاڑ کے لیے نہیں، گاؤں کا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، کسی کمیٹی کا لیبل چمکانے کے لیے نہیں، ان محفلوں کا مقصد دین سیکھنا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ہم کانوں کے چسکے کے لیے آتے ہیں، اگر ہم یہاں صرف تفریح کی غرض سے آتے ہیں، تو یاد رکھیں ایک دو جلسہ نہیں، آپ پوری زندگی ہر گاؤں کا جلسہ اٹینڈ کرتے رہیں، لیکن اس کے باوجود آپ زیرو کے زیرو رہیں گے، دین کی ایک بات بھی آپ کے پلے پڑنے والی نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت غور سے سنیے گا چونکہ میں تربیت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا تھا، صحابہ اکرام مخاطب تھے صدیق اکبر سے، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا علی سے، جناب ابو ہریرہ، سلمان فارسی اور حضرت بلال سے، لیکن ان کے ذریعے میرے آقا قیامت تک آنے والی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بننا، وہ کیا 4 ہیں؟ نبی نے فرمایا یا تو عالم بنو، یا پھر طالب علم بنو، یعنی عالم بن جاؤ
یا علم حاصل کرنے والے بنوں، اسٹوڈنٹ بنوں، یا پھر علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنوں، ان کی گفتگو سننے والے بنوں، ان کے خطابات سننے والے بنوں، ان کے درس میں بیٹھنے والے بنوں، جب وہ تفسیر بیان کریں تو سننے والے بنوں۔ نبی نے فرمایا عالم بنوں یا طالب علم بنوں یا علماء کی محفل میں بیٹھنے والے بنوں یا علماء سے محبت کرنے والے بنوں۔ چاروں گنانے کے بعد نبی نے فرمایا ان چار میں سے ایک بننا، پانچواں مت بننا۔ پھر حضور نے وارننگ دی کہ پانچواں مت بننا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی ان چار میں سے ایک بننے میں، اور اگر پانچواں بنے تو کیا ہوگا؟ نبی نے پہلے ہی فرما دیا تم ہلاک ہو جاؤ۔ آج علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، آج مسلمانوں کی اکثریت پانچویں کیٹیگری کی بن گئی۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ یہاں جانے بیٹھے، میں ممبر رسول پر بیٹھے علماء کی بات نہیں، آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں۔ یہاں جتنے بیٹھے ہم میں سے کتنے عالم ہیں، ہم میں سے کتنے علم کے شوقین ہیں، ہم میں سے کتنے علماء کی محفل میں بیٹھنے والے ہیں، ہم میں سے کتنے علماء سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہم نے تو یہ دیکھا پورے ہندوستان میں گھوم کر آج قوم مسلم کا حال یہ ہے، ان چاروں میں ہمارا شمار نہیں ہے، ہم پانچویں بنے بیٹھے ہیں۔ اور وہ پانچواں کیا ہے؟ ہم علماء کی نہ محفل میں بیٹھتے ہیں، نہ ان کی باتیں سنتے ہیں، نہ ان سے علم حاصل کرتے ہیں، نہ ان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہفتے میں ایک بار جس امام کے پیچھے جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، پورے ہفتے اسی امام صاحب کو دیکھا، امام صاحب کو آج فجر میں نہیں تھے، جلسوں میں بہت جانے لگے، آج کل نماز میں ناغہ کرنے لگ گئے۔ یہ ساری باتیں کون کرتا ہے بلا بتائیے؟ ہم اور آپ کرتے نا۔ اچھا کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے ہم نماز میں جو کہتے ہیں نا پیچھے اس امام کے، توجہ ہے نا، ہم جب نماز پڑھتے نیت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ پیچھے اس امام کے۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف نماز ہی میں پیچھے نہیں، نماز کے بعد بھی امام صاحب کے پیچھے پڑے رہنا۔ کھاتے کیا ہیں؟ جاتے کہاں ہیں؟ آج کل اس کے ساتھ بہت اٹھنے بیٹھنے لگے، آج کل نمازوں کا ناغہ بڑا ہونے لگا، آج کل امام صاحب نے فلاں سے دوستی کر لی ہے، فلاں بہت آتا جاتا ہے امام صاحب کے پاس، تو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ پیچھے اس امام سے مراد پوری زندگی اس کے پیچھے پڑے ہو۔ میرے پیارے آقا کے ترجمانوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم اگر پانچویں کیٹیگری میں آ کر گریں گے تو حضور نے کیا فرمایا؟ ہلاک ہو جاؤ۔ اور آج قوم مسلم کی ہلاکت کی وجہ کیا ہے؟ آج قوم مسلم کی ہلاکت کی جو بھی وجہ ہیں ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ پانچویں کیٹیگری کے بن گئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہاں اس وقت تقریباً 5 گاؤں کے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، کہیں سے 20، کہیں سے 40، کہیں سے 50، کہیں سے 100، جس کو اللہ نے توفیق دیا کر بیٹھے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو 5 گاؤں اس میدان کے آس پاس ایک سروے کیا جائے، آپ علماء کی قیادت میں یا ایک نئی کمیٹی بنا کر سروے کریں۔ کیا سروے؟ ایک فارم تیار کریں اور گھر گھر وہ فارم لے جائیں، ہر مسلمان کے گھر لے جائیں اور پوچھیں کہ گھر میں کتنے لوگ رہتے ہیں۔ اب گاؤں میں تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، چاچا بھی، بڑے ابا بھی، ان کے 2 بچے، ان کے 4 بچے، ان کے 3 بچے، تو اس طرح سے آپ جائیں ایک ایک گھر میں اور جا کر کہیں کہ گھر میں جو سب سے بزرگ ہیں ان کو بلایا جائے، جو گھر کے کرتا دھرتا ہے ان کو بلاؤ اور وہ فارم دے کر ان سے کہو ہم فلاں کمیٹی کی طرف سے یا فلاں مسجد کی طرف سے آئے ہیں سروے کرنے کے لیے، آپ چونکہ اس گھر کے کرتا دھرتا ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ ہمیں 5 کلمہ پڑھ کے سنائیں۔ بتائیں اول کلمہ کیا ہے، دوم کلمہ کیا ہے، سوم کلمہ کیا ہے؟ آپ ان سے پوچھیں کہ 5 کلمہ کیا ہے۔ میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو اس کا جواب ملے گا؟ جی ملے گا۔
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، گھر کا چھوٹا بچہ اگر مکتب میں مدرسے میں کہیں پڑھتا ہوگا تو ممکن ہے کہ وہ جواب دے دے، لیکن گھر کے بوڑھے کو بھی 5 کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا، جو بھی مہمان آنے والے نا میرے بھائی یہیں آئیں، آپ یہاں توجہ دیں۔ آپ کے یہاں نا کوئی ایک آتا ہے نا سارے وہاں دیکھتے ہیں، 2 جاتے ہیں تو ان کو بھی سارے دیکھتے ہیں۔ اچھا، میں بیان کرتے کرتے سنیں آپ، اگر میں بیان کرتے کرتے اچانک کیوں دیکھوں، سب کا ذہن وہاں جائے گا نا کہ کیا حضرت نے کیا دیکھا۔ تو اگر اکیلا میں وہاں دیکھوں تو سارے وہاں، اور سارے مل کے وہاں دیکھو گے تو میرا کنسنٹریشن بریک نہیں ہوگا؟ بتائیے، میں اکیلے دیکھوں تو سب کا کنسنٹریشن بریک ہو، اور آپ سارے مل کے دائیں دیکھو بائیں دیکھو اور آپ سوچو میں ایسے ہی بیٹھا ہوں، تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ بھی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، وہی فطرت آپ کی وہی میری، تو دونوں کا نیچر بھی سیم ہے نا۔ تو اس لیے آپ یہاں توجہ دیں، مہمان جو بھی گاڑیاں ایک آئیں گی 2 آئیں گی سب یہیں آئیں گے انشاءاللہ، آپ یہاں پر توجہ دیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نانو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر گھر کے سب سے بڑے بوڑھے سے پوچھا جائے کہ 5 کلمہ سناؤ بابا ہم کو، تو کیا بتائیے وہ سنا سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس کو پوچھا جائے ایمان مجمل ایمان مفصل کیا، اس سے کہو کہ آپ ہم کو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنا دیں۔ آپ اس سے کہو کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ اچھا، آپ بوڑھے ہو گئے تو نمازی بن گئے، آپ بتائیں کہ نماز میں کتنی باتیں شرط ہیں، نماز میں کتنی باتیں فرض ہیں، نماز میں کتنی باتیں واجب ہیں، کن صورتوں میں نماز ادا نہیں ہوتی، کن صورتوں میں سجدہ سو کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، اگر ایسے 10-12 سوال کر لیے جائیں تو گھر کا جو سب سے بوڑھا ہوگا اس کے پاس بھی جواب موجود نہیں ہوگا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اچھا، آپ کے یہاں یو پی وغیرہ میں ہر گاؤں کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا ہے، تقریباً ہر گاؤں میں ایک مدرسہ بھی ہوتا ہے، اور ہر گاؤں کے مدرسے کی دستار بندی کا جلسہ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں، سال بھر جلسے ہوتے رہتے، اور بہت سارے شوقین ایسے ہیں جلسوں کے، اپنے ہی گاؤں میں نہیں 50, 60, 70 کلومیٹر دور بھی جاتے جلسہ سننے کے لیے۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ ہر 2-4 مہینے میں ہونے والے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، ہر جمعہ کو مسجد میں ہونے والا امام صاحب کا بیان بھی سنتے ہیں، ایک مہینے میں تقریباً 4 جمعہ ہوتے ہیں، اگر پورے سال میں دیکھ لیے جائیں تو 50 جمعہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہوتے 52 ہیں، میں مثال 50 کی دیتا ہوں، ہر جمعہ کو آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے۔ اب اگر 50 جمعہ پکڑ لیں تو آپ 25 گھنٹے سال میں جمعہ کا بیان سن رہے ہیں، اور جلسوں میں جا کر 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے اللہ رسول کے فرمان سنتے ہیں۔ اگر آپ 10, 12, 15 سال سے یہ سب کچھ سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو وضو کا سلیقہ نہیں آتا، آپ کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، تو بتائیے آپ نے دین کو سیکھا کیا؟ آپ نے بلا سیکھا کیا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ نبی نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ سنا ہے نا آپ نے؟ ابھی 12ویں کے بعد 11ویں کا مہینہ آئے گا، جب 11ویں شریف کا مہینہ آئے گا تو غوث اعظم کے نام پر جلسے ہوں گے، اور ان جلسوں میں آپ نے 1-2 بار نہیں سینکڑوں بار سنا ہوگا کہ غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ سنا ہے نا آپ نے؟ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ تو غوث اعظم آخر نبی کے فرمان پر عمل کرنے میں پیچھے کیسے رہ جاتے؟ غوث اعظم نے گود سے علم حاصل نہیں کیا، غوث اعظم نے کوکھ ہی سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، اور آج ہم 40 کے ہو گئے، 50 کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ہم اگر 2 رکعت پڑھیں خود سے تو ہمیں صحیح سے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی نہیں آتی۔ ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، علماء بھی توجہ دیں اس کی طرف، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، ایک
ایک شادی میں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، حق ہے، اور آج تو مسلمانوں میں شادیاں اسٹیٹس سمبل بن چکی ہیں۔ آدمی کو دکھاوا کرنے کا بہترین موقع ملتا ہے شادی بیاہ میں، جی جی، فلاں نے یہ دیا وہ دیا، اتنا دیا اتنا دیا، کھانے کا ایسا انتظام کیا، اتنے باراتی آئے تھے، اتنے مہمان آئے تھے، لاکھوں روپے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں خرچ کیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک باپ اپنے بیٹے کو دولہا بنانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے، اپنے بیٹے بیٹی کے پیچھے شادی کرنے کے لیے ماں باپ لاکھوں تو خرچ کرتے ہیں، لیکن شادی کرانے سے پہلے کیا انہیں غسل کا طریقہ بھی سکھلاتے ہیں کہ بیٹا شادی کی پہلی رات گزارنے کے بعد جب صبح تو اٹھے گا تو تجھ پر غسل فرض ہوگا، غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، غسل کن باتوں کی بنیاد فرض ہوتا ہے، غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا بتائیے آج ہمارے گھروں میں ماں باپ اپنی اولاد کو یہ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ میں بامبے میں رہتا ہوں، ہمارے یہاں جب اسکولوں کا داخلہ شروع ہوتا ہے نا، ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے بچے کا داخلہ کانوینٹ اسکول میں، انگریزی میڈیم، جہاں میرا بچہ پڑھ لکھ کر فراٹے دار انگریزی بولنے والا بن جائے، اور 2.5 پونے 3 سال کا بچہ، ماں باپ اپنے بچے کا کانوینٹ اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے پوری رات اسکول کے باہر لائن لگاتے ہیں۔ اسکول کا کاؤنٹر صبح کھلے گا 8 بجے، فارم ملے گا صبح 8 بجے، لیکن رات کے 11 بجے سے جا کر ماں برقع پہن کر لائن میں کھڑی ہوتی ہے، رات کے 12 بجے سے باپ جا کر لائن میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اس اسکول کی ڈیمانڈ بہت ہے، اس کے فارم نکلتے ہر سال 150، لیکن لوگ آتے ہیں فارم لینے 1000-1200، اس لیے ہم لائن میں رات سے آ کر کھڑے ہیں۔ اچھا، صبح اگر آپ کو فارم مل گیا تو فارم ملنا یہ داخلے کی گارنٹی نہیں ہے، آپ کو فارم ملے گا، آپ فارم بھر کر سبمٹ کریں گے، اس کے بعد لسٹ میں آپ کا نام آئے گا، پھر لسٹ میں نام آنے کے بعد آپ کے بچے کو اور ماں باپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، اور پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہوگا، اور اس کے بعد ڈونیشن آپ سے طلب کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک 2.5 پونے 3 سال کا بچہ، اس کا ایڈمیشن کروانا ہو، اگر کسی کانوینٹ اسکول میں ماں باپ انٹرویو کی تاریخ آنے سے پہلے 15 دن 20 دن پہلے سے اپنے بچے کو رٹو طوطے کی طرح رٹانا شروع کر دیتے ہیں، ABCD، ہمٹی ڈمپٹی، جیک اینڈ جل، واٹ از یور نیم، واٹ از یور فادرز نیم، 1 2 3 4، اپنے بیٹے کو رٹو طوطے کی طرح رٹاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جانتے ہیں اس سے انٹرویو میں یہی سوال کیا جائے گا، اور اگر بچہ جواب دے گا تب اس کا نام آئے گا، اور پھر نام آنے کے بعد جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ اب نام آ گیا تو ایڈمیشن ہوگا ایسا نہیں ہے، کیونکہ سیٹ خالی ہے 150، فارم بھرا ہے 1200 لوگوں نے۔ اب اسکول والے ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ اسکول کو اتنا ڈونیشن دیں، اتنا ڈونیشن دیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، وہ 2.5 پونے 3 سال کا بچہ جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، جو دن رات ڈائپر پہنے رہتا ہے، اس بچے کا کانوینٹ اسکول میں داخلہ کرانے کے لیے ماں باپ 2-2 لاکھ روپے ڈونیشن دیتے، 2-2.5 لاکھ روپے ڈونیشن، کہتے کوئی بات نہیں، اسی اسکول میں کرانا، 10 20 25 اور لگے تو چلے گا، لیکن داخلہ تو کرائیں گے، یہی کرائیں گے۔ اب 2.5-3 لاکھ روپے بھرے، اس کے باوجود ہر مہینے 1800 2000 2200 فیس کے بھرنے، پھر پروجیکٹ کے نام پر الگ، بچے کو اسکول سے مینو ملتا ہے، منڈے کو ٹفن میں یہ ہونا چاہیے، ٹیوزڈے کو ٹفن میں یہ ہونا چاہیے، ویڈنسڈے کو ٹفن میں یہ ہونا چاہیے۔ آپ چاکلیٹ نہیں دے سکتے ٹفن میں، آپ کیک نہیں دے سکتے ٹفن میں، آپ نوڈل نہیں دے سکتے ٹفن میں۔ اس طرح سے مینو ڈیسائیڈ ہوتا ہے، اور گھر والے اس کو بھی فالو کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، پھر وقتاً فوقتاً پروجیکٹ کے نام پر 2000 جمع کرا دیجئے، 800 روپے جمع کرا دیجئے، بس
بس کہنا مقصد یہ ہے، ایک بچہ جس کو پیشاب کرنے کی تمیز نہیں ہے، اس کا نرسری اور جونیئر سینئر میں ایڈمیشن کرانے کے لیے ماں باپ 3-4 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن وہی بچہ جس کا کانوینٹ میں داخلہ کرانے کے لیے ماں باپ نے لاکھوں خرچ کیا، 15 سال کا ہو جاتا ہے، اپنے ہی باپ کی طرح وہ بھی جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے جاتا ہے۔ ماں باپ جنہوں نے اس کو جیک اینڈ جل یاد کروایا تھا، ہمٹی ڈمٹی یاد کروایا تھا، جب 15 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ایک بار بھی اس سے پوچھتے ہیں جمعہ پڑھنے تو جاتا ہے، باقی سب تو امام صاحب پڑھتے ہیں، تجھے ثنا یاد ہے کہ نہیں؟ پہلے وہ بتا۔ رکوع میں جاتا ہے تو کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ سجدے میں جاتا ہے تو کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ قائد اولیٰ میں جاتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ کیا ماں باپ نے کبھی پوچھنے کی کوشش کی ہے؟ میں پوچھتا ہوں آپ کی اولاد کو یہ دین کون سکھائے گا؟ تیواری جی، مشرا جی، پانڈے جی، یہ کون سکھائے گا؟ آپ نے سوچا فلاں ودیالے میں داخلہ کروا دیں، فلاں کالج میں داخلہ کرا دیں، فلاں یونیورسٹی میں داخلہ کرا دیں۔ اے سرکار مدینہ کے پردوانوں، علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اپنے بچے کو دنیا کی تعلیم دینے کے لیے عمر بھر ماں باپ جتنا مال خرچ کرتے ہیں، کیا اپنے بچے کو دینی تعلیم دینے کے لیے اس کا 1% بھی خرچ کرتے ہیں؟ بتائیے، خرچ کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، ہمارے یہاں مدرسوں میں داخلہ فری، کوئی ڈونیشن نہیں، کوئی منتھلی فیس نہیں، کوئی یونیفارم کا چارج نہیں، کوئی پروجیکٹ کے نام پر چندے نہیں۔ اس کے باوجود کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے کی طرف لے جاتے ہیں، اور کتنے ہیں جو دینی دنیاوی تعلیم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں محفوظ کر لیں، اسلام نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے سے منع نہیں کیا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، آپ اپنے بچے کو MBA کروائیں، آپ اپنے بچے کو CA بنائیں، آپ اپنے بچے کو LLB کروائیں، آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دیں، لیکن یہ یاد رکھیں آپ کا بچہ دنیاوی تعلیم دینے کے بعد دنیا میں عزت حاصل کرے گا، دولت حاصل کرے گا، لیکن آخرت میں نہ آپ کو کچھ ملنا ہے نہ ماں باپ کو کچھ ملنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ جتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے، اس کا کم سے کم 1% اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے بھی کوشش کریں کہ انشاءاللہ۔ اچھا، آپ کے یہاں میلاد کے جلسے ہوتے ہیں تو امام صاحب کو بلاتے ہو، انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ جی جانتے ہو حضور نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا باپ کا انتقال ہو اور بیٹا نماز جنازہ پڑھا دے، اللہ فوراً اس کے باپ کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو ایسے جنازے میں بھی شریک ہوئے، امام صاحب پوچھتے بھائی ولی کون ہے، اجازت ہے؟ تو لوگ اشارہ کرتے وہ دیکھو وہاں پیڑ کے نیچے کھڑا ہوا، اور وہاں سے پھر کہتا ہے حضرت اجازت ہے پڑھائیے۔ پورا گاؤں آ کے پڑھ رہا ہے، لیکن اس کے جوان بیٹے دور جا کر چھاؤں میں کھڑے ہیں۔ وہ نماز جنازہ پڑھانا تو درکنار، پڑھنے کے لائق نہیں ہے۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ تو جواب ملتا ہے میں دکان پہ تھا اور 3 بجے فون آیا کہ ابا کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ جب گھر پہنچا تو ابا کا انتقال ہو گیا تھا اور مہمان آ کر بیٹھ گئے تھے، پھر کیسے نہاتا دھوتا، اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکا کیونکہ دکان پہ کھڑے کھڑے پیشاب کرنا پڑتا ہے۔ میں کہتا ہوں کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کی وجہ سے تو نے ابا کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن اگر ابا کی جگہ تجھے موت آ گئی ہوتی تو بتا تیرا کیا ہوتا؟ ارے تو کہتا ہے میں ناپاک ہوں، باپ کی نماز کیسے پڑھوں؟ اگر اسی ناپاکی میں موت کے فرشتے نے تیرے باپ کی نہیں تیری روح کو قبض کیا ہوتا تو ناپاکی میں مرنا تجھے گوارا ہے؟ اللہ میرے پیارے آقا کے پردوانوں، آپ کے یہاں جمعہ کی نماز پڑھانی ہو تو امام صاحب، نکاح پڑھانا ہو تو امام صاحب، نماز پنجگانہ کی بات ہو تو امام صاحب، کسی کا انتقال ہو جائے 3واں 8واں 10واں 40واں برسی کرنا ہو تو امام صاحب۔ یہ سارے کام جب آپ کی مسجد کا امام کرتا ہے تو اپنی مسجد کے امام سے دین کی دوسری باتیں آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اگر آپ امام صاحب سے جا کر کہیں
توجہ ہے نا آپ کی؟ جی بالکل. اگر آپ امام صاحب سے کہیں کہ حضرت عشاء کی نماز کے بعد ذرا مجھے 5 منٹ کا ٹائم دیجیے، امام صاحب سوچیں گے شاید کوئی مسئلہ پوچھنا ہوگا، کسی کے لیے دعا کروانی ہوگی، شاید تعویذ کی بات کرے گا. آپ کہیں کہ نہیں حضرت ایسا کچھ بھی نہیں، عشاء کی نماز کے بعد جب سارے نمازی چلے جائیں آپ بیٹھ جائیں یہاں، میں آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، آپ دیکھ لیں کہ میں صحیح سے نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں. اگر غلطی ہے تو کریکٹ کر دیں، اور اگر صحیح ہے تو آپ حوصلہ افزائی فرما دیں. اگر آپ اپنی مسجد کے امام سے کہیں کہ امام صاحب 5 منٹ کے لیے وضو خانے پر چلیں، آپ بیٹھ جائیں اور دیکھیں میں آپ کو وضو کر کے دکھلاتا ہوں، میں وضو صحیح سے کرتا ہوں کہ نہیں کرتا. اگر کچھ رہ جاتا ہے تو اصلاح کر دے. اگر اپنے امام سے یہ کہیں گے کیا بتاؤ امام ناراض ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. امام کہے گا یہ فالتو کام کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایسا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں یاد رکھے، امام مسجد کا امام صرف مسجد کی حد تک کا ذمہ دار نہیں ہوتا، صرف نماز پنجگانہ جمعہ عید بقرہ عید کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ پورے گاؤں کا جس آبادی میں مسجد ہو اور وہ مسجد میں امامت کرتا ہو تو پوری آبادی کا اس مسجد کا امام گویا دینی رہنما ہوتا. بے شک حق ہے، حق ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو امام کے پاس جاؤ. میں تو کہتا ہوں دینی مسائل نہیں، دنیاوی باتیں بھی جا کر اپنے امام سے پوچھو. امام صاحب میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا، آپ بتائیں کہ یہ رشتہ صحیح ہے کہ نہیں. امام سے مشورہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ دھوکہ ہوگا. امام غلط مشورہ دے گا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے مشورہ چاچا سے کیا، نانا سے کیا، بڑے ابا سے کیا، آپ نے کسی دین کے عالم سے مشورہ نہیں کیا. اگر دیندار سے مشورہ کیا ہوتا تو دیندار نے آپ کو مشورہ دے کر آپ کی بیٹی کی زندگی کو تباہ نہ کیا ہوتا، بلکہ آپ دیندار، آپ کی مسجد کا امام آپ کو وہی مشورہ دیتا جو میرے نبی نے 1450 سال پہلے جناب ابو ہریرہ کو دیا. میرے آقا نے فرمایا تھا ابو ہریرہ جب لوگ نکلتے ہیں رشتہ تلاش کرنے تو 3 چیزیں دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسن و جمال دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں. ابو ہریرہ یہ 3 چیزیں تو بعد میں دیکھنا، سب سے پہلے دینداری دیکھنا. کیا بات ہے، واہ. لڑکا تلاش کر رہے ہو یا لڑکی تلاش کر رہے ہو، دین دیکھو اس کے اندر ہے کہ نہیں. اگر دیندار ہوگا تو آپ کی بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے گا، دیندار ہوگا تو شراب پی کر بیٹی کو آپ کے مارے گا، دیندار ہوگا تو اپنی بیوی کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا. ارے دیندار ہوگا تو ساس سسر کو گالی دے گا، دیندار ہوگا تو آپ کی بیٹی کو گھر سے دھکے مار کے نکالے گا، دیندار ہوگا تو آپ کی بیٹی کو ہر دوسرے چوتھے دن طلاق کی دھمکی دے گا. اگر دین کا جانکار ہوگا تو ظاہر ہے کہ آپ کی بیٹی کو وہ پریشان نہیں کرے گا بلکہ نبی کو ماننے والا ہوگا. تو نبی کے فرمان کے مطابق اپنے ماں باپ کا اور اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کرے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ اصلاح معاشرہ کانفرنس. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ. یہ نبی کی تعلیمات. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ آپ لوگ سبھی حضرات تشریف رکھیں. پیر طریقت حضور سید صاحب سجدہ سید نصر میاں صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے، اس جلسے کے سرپرست ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ تشریف رکھیں، آپ لوگ بھیڑ بھاڑ نہ اکٹھا کریں، آپ لوگ تشریف رکھیں. اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا چہرے کا دیدار کریں اور اپنے اعمال نامہ میں نیکیوں کا اضافہ کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید نصر میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ حضرت ادھر بھی عنایت کر دیں. نہیں سر میں نہیں جائے گا، نہیں جائے گا، ایسے ہاتھ میں پہنے گا. چلے ماشاءاللہ. جی حضور تشریف رکھیں. اجازت ہے؟ ہاں کرسی تھوڑی سا اور آگے کر دیں.
آپ لوگ تشریف رکھیں ایک اچھا ماحول بنانے. درود شریف پڑھنے کی مرتبہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں عرض کر رہا تھا کہ جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ مسجد کی حد تک کا ذمہ دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ پوری آبادی کا دینی رہنما ہوتا ہے. آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوتے تو صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر آقا فرماتے تم میں سے آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ اپنا خواب تک بیان کرتے تھے اور پھر میرے نبی انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اپنے امام کو، اپنے آقا کو اپنا خواب تک بتاتے ہیں. اور ہم اور آپ کسی کا انتقال ہو جائے تو امام صاحب یاد آتے ہیں، میلاد کی محفل کرنی ہو تو امام صاحب یاد آتے ہیں، فاتحہ کرنا ہو تو امام صاحب یاد آتے ہیں. علاوہ اس کے اگر آپ نئی دکان لینے والے ہیں، کہیں زمین خریدنے والے ہیں، آپ بیٹی کا رشتہ لگانے والے ہیں، آپ بیٹے کو کمانے باہر یا پڑھنے باہر بھیجنے والے ہیں، کیا ان چیزوں میں بھی اپنے امام سے رائے مشورہ کرتے ہیں آپ؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، منبر رسول پر موجود ہوں، علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا اپنے ہر معاملے میں علماء کو شریک کرو، امام سے دوستی کرو، امام کے ساتھ اٹھو بیٹھو، ہر بات میں اس سے رائے مشورہ کرو. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہر کام میں کامیابی بھی دے گا اور ہر قدم پر برکت بھی عطا فرمائے گا. اس کی وجہ کہ جو آپ کی مسجد کا امام ہوگا وہ دنیاوی مشورے نہیں دے گا، دینی مشورے دے گا. اس کو پتا ہے کہ اس معاملے میں حضور کا کیا فرمان ہے، اس کو پتا ہے کہ اس معاملے میں قرآن کا کیا فرمان ہے. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ. یوٹیوبر سے دوستی مت کرو، ٹک ٹاکر سے دوستی مت کرو، رات بھر پب جی کھیلنے والوں سے دوستی مت کرو، گلی محلوں کے لکھوں، لونڈوں اور آوارہ لڑکوں سے دوستی نہ کرو. دوستی کرنی ہے کسی حافظ قرآن سے دوستی کر لو، دوستی کرنی ہے کسی عالم دین سے دوستی کر لو، دوستی کرنی ہے اپنی مسجد کے امام سے دوستی کر لو. ہم نے تو یہاں تک دیکھا ہے اگر کسی کا 18-19 سال کا بیٹا مسجد میں زیادہ آنے جانے لگے، حافظ صاحب کے ساتھ زیادہ اٹھنے بیٹھنے لگے، تو ماں باپ کہتے ہیں آج کل بہت مولوی بن کے گھوم رہا ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، آخر اتنا ان کے ساتھ کیوں اٹھتا بیٹھتا ہے؟ ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو گھر سے دھکے مار کر نکال دوں گا. اللہ اکبر. ہم نے تو یہاں تک ایسے بیٹوں کو دیکھا بیچارے ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں ابا 58 سال کے ہو گئے اب تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھا اور میں 22 سال کا ہوں، میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں تو میرا باپ مجھ کو گالیاں دیتا ہے، میرا باپ مجھ کو دھمکیاں دیتا ہے، میری ماں مجھ کو برا بھلا کہتی ہے، بلکہ یہاں تک کہتے ہیں بوڑھا باپ کہتا ہے تو داڑھی رکھے گا؟ میں نے اب تک نہیں رکھی، تو رکھے گا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ اب بتاؤ یہاں شرمانا کس کو چاہیے، بڈھے کو کہ اس لڑکے کو؟ میں 58 کا ہو گیا، میں نے نہیں رکھی اور میرا جوان بیٹا رکھ رہا ہے. اب وہ باپ کہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آ رہی، شرم تو اس کو آنی چاہیے نا. ماں کہتی بیٹا تو داڑھی رکھ لے گا تجھے اپنی بیٹی کون دے گا، تو داڑھی رکھ لے گا تو تجھے نوکری نہیں ملے گی. ایک بار شادی ہو جائے، گھر بار سیٹل ہو جائے، اس کے بعد جو کرنا ہے کر، ابھی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں. یوں مشورے اگر جوان بیٹا علماء کی صحبت میں، کسی مبلغ کی دوستی میں، کسی حافظ صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے اگر وہ دینی سانچے میں ڈھلنا چاہتا ہے تو باہر کے افراد بعد میں اس کے گھر کے اپنے لوگ ہی اس کے دشمن بن جاتے ہیں. ارے نمازی بن جائے تو اس پر بھی تکلیف، بلکہ ماں باپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ تیرا احسان، میرا بیٹا بنا تو بنا، شرابی نہیں نمازی بنا. شرابی آپ جانتے ہمارے پاس کئی مائیں آتی ہیں، کئی باپ آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کرنا، میرا بیٹا
23 سال کا ہے، بہت اچھا تھا، ہر بات مانتا تھا، آج تک کبھی اف تک نہیں کیا، لیکن حضرت یہ 2-3 مہینہ ہوا غلط دوستوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور مجھے باہر سے معلوم ہوا کہ شراب بھی پینے لگ گیا۔ حضرت ذرا دعا کرنا میرے بیٹے کے لیے، میرے بیٹے کی یہ بری لت ختم ہو جائے۔ اب میں آپ کو، علماء کو، آپ سب کو علماء کی موجودگی میں گواہ بنا کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ ماں باپ جو ہمارے پاس، علماء اکرام کے پاس، سادات اکرام کے پاس آ کر کہتے دعا کیجئے بیٹا شرابی بن گیا، دعا کیجئے بیٹا برے دوستوں کی صحبت کی وجہ سے چرسی گنجیڑی بن گیا، میرا بیٹا آوارہ بن گیا، میرا بیٹا زانی جواری بن گیا، میں کہتا ہوں ان ماں باپ کو، میں تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروں یا تمہاری عقل کا رونا روؤں؟ ارے تم کیسی ماں ہو، تم کیسے باپ ہو؟ تمہارا بیٹا 20-22 سال کا بچپن سے تمہارے ساتھ رہا، تمہاری گود میں پلا بڑا، تم نے جو کھلایا اس نے کھایا، تم نے جو پہنایا اس نے پہنا، تم نے جو پڑھایا لکھایا اس نے پڑھا لکھا۔ ارے 22 سال تمہارے ساتھ تھا، 22 سال میں تم نمازی نہ بنا سکے اور 1 مہینے میں شرابی دوست نے شرابی بنا دیا۔ شرابی کا رنگ 1 مہینے میں چڑھ گیا اور 22 سال تیرے پاس تھا، تو نے اس کو دین کے سانچے میں نہیں ڈالا۔ جانتے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ باپ زندگی بھر ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، زندگی بھر وہ یہی کرتا رہا اور اس نے اپنے بیٹے کو بھی مرنے سے پہلے دنیا دار ہی بنایا۔ نہ باپ کو دین معلوم، نہ بیٹے کو دین معلوم۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں محرم کے مہینے میں آندھرا پردیش کے علاقے میں گیا، چونکہ آندھرا اور تلنگانہ کا میں سنی دعوت اسلامی کا نگراں، میرے اکثر وہاں دورے ہوتے۔ آندھرا کے علاقے میں کچھ لوگ آئے تھے تاریخ لینے کے لیے اور وہ لوگ اپنی رودات کیا سنا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے حضرت ہمارے گاؤں میں 110 مسجد اور ان 110 میں صرف ایک ہی سنیوں کی، ایک ہی سنیوں کی۔ آپ اندازہ لگا سکتے کتنا بڑا شہر ہوگا ہمارا، 110 مسجدیں، ایک سنی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ 110 کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ساری اپنی ہی ہوا کرتی، ساری اپنی ہی تھی، ایک ایک کر کے وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اور یہ جو 10ویں ہے، 110ویں جو ایک بچی ہے، وہ بھی ہم نے ابھی نیا تعمیر کیا ہے، ورنہ جتنی باپ دادا پردادا نے بنایا تھا وہ ساری ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اب بتائیے ان کے ساتھ ہمدردی کروں کہ ان کے لیے بد دعائیں کروں کہ ان کے لیے دعائیں کروں؟ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میں نے کہا اگر 1 فٹ زمین پر کسی بھائی نے دعویٰ کر دیا ہو تو بھائی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک پیڑ کے لیے خاندانوں میں دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ ایسی یوپی میں ایک کھیت کھلیان کے لیے مرڈر تک ہو جاتا ہے اپنے چچا زاد بھائی کا، بڑے ابا کے بیٹے کا۔ یہاں تو ایسی دشمنیاں چلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے مکان و دکان کھیت کھلیان کے لیے آپ اپنی 1 فٹ زمین بھی اپنے خونی رشتہ دار کو دینا نہیں چاہتے ہو، اور ایک ایک کر کے اللہ کے 109 گھروں پر باطل عقائد والوں نے قبضہ کر لیا۔ تم آخر کون سی غفلت کی نیند میں سوئے؟ اسی کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا مر کر بھی نمازی بن نہ سکا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے محلے کی مسجدیں، ہمارے گاؤں کی مسجدیں بتائیے بڑھتی ہیں تو کب بڑھتی؟ میں جھارکھنڈ گیا تھا، جھارکھنڈ کے دورے پر وہاں ایک مسجد میں نے دیکھی 3 منزلہ، سب سے اونچا مینار، بڑا سا گنبد، جی ٹی روڈ سے ہی وہ مسجد نظر آتی ہے دور سے۔ جب جمعہ میں بیان کرنے کے لیے میں گیا تو جمعہ میں، آپ جانتے جمعہ میں تو پورا گاؤں آ جاتا ہے نا، تو جمعہ پڑھنے پورا گاؤں آیا تھا اور مسجد کا اوپری منزلہ، نیچے کا خالی، 2nd فلور 3rd فلور خالی، 1st فلور پر جہاں نماز ہو رہی تھی وہ 80% بھرا تھا، یعنی اس کے علاوہ بھی جگہ تھی خالی، سارے آگے پھر بھی خالی تھی، 80% وہ حصہ بھرا، باقی مسجد کا حصہ خالی۔ نماز کے بعد میں نے صدر صاحب سے کہا
کہ صدر صاحب یہ اتنی بڑی مسجد جو آپ نے بنائی ہے، گاؤں میں آبادی کتنی ہے مسلمانوں کی؟ تو کہا 1200۔ میں نے کہا اس وقت نماز میں سارے یہیں آتے کہیں اور جاتے؟ کہا نہیں سارے یہیں آتے ہیں۔ میں نے کہا پورا گاؤں آیا پڑھنے تو بھی ایک منزلہ بھرا نہیں، تو آپ نے 3 منزلہ کیوں بنا لیا؟ کتنے کا بنا لیا؟ تو جانتے انہوں نے کہا کہ اس مسجد کو بنانے میں 6 کروڑ خرچہ ہوا ہے۔ 6 کروڑ۔ میں نے کہا عید بقرہ عید تو پڑھتے عیدگاہ میں، اور جمعہ میں مجمع آیا نہیں، جتنے آئے اتنا ہی بھرا، تو 3 منزلہ کیوں بنا لیا؟ تو کہتے ہم نے 3 منزلہ اس لیے بنایا تاکہ جی ٹی روڈ سے بھی کوئی گزرے نا تو ہماری مسجد کا مینار نظر آئے۔ میں نے کہا بس اسی چکر میں لگے رہو گے، اسی چکر میں پڑے رہو گے۔ ریاکاری، اللہ کا گھر بھی بناتا ہے تو دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار فلاں گاؤں کا گنبد دیکھو، فلاں گاؤں کا مینار دیکھو۔ اللہ کے گھروں پر ہی کمپٹیشن نہیں، ہم تو محرم میں امام حسین کے نام پر تعزیے کا بھی مقابلہ کرتے ہیں، علم کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، کس کا جھنڈا کتنا اونچا، کس کا تعزیہ کتنا اونچا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ آخر ملنا کیا میرے بھائی، بتا ملنا کیا؟ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، کربلا میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹایا۔ کیوں لٹایا تھا؟ تعزیے کے لیے۔ کیوں لٹایا تھا؟ گاؤں کے بڑے بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دے، یہ تو بچپن ہی سے محرم مناتے چلے آ رہے ہیں۔ آج محرم کے نام پر، سادات اکرام کے نام پر، عاشورے کے نام پر آج کتنی رسمیں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، یہ جتنی چیزیں ہم امام علی مقام کے نام پر کر رہے ہیں، ان میں سے کون سی چیز تھی جس کے لیے کربلا میں میرے امام نے قربانی دی تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا تعزیے کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا جھنڈے کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا بتائیے جو فقیر بناتے ہیں ان کے لیے تھی؟ امام حسین کی قربانی کیا کھچڑے کے لیے تھی، شربت کے لیے تھی، چمدے کے لیے تھی، جلوس کے لیے تھی، میلے کے لیے تھی، کھلونے کے لیے تھی؟ امام حسین کا جھگڑا یزید پلیس سے ان چیزوں کا نہیں تھا، ارے یزید طبیعت کا رسیہ تھا اور امام حسین شریعت کے شہدائی۔ شیخ زندہ باد، زندہ باد۔ کربلا میں امام کربلا میں نانا کی شریعت بچانے آئے، اور آج امام حسین کا نام لینے والا خود شریعت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینک چکا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ 2022 کے الیکشن سے پہلے بازاروں میں، چوک چوراہوں پر، پارلیمنٹ میں، کورٹ کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ گرم دیکھا ہوگا آپ نے، ہر طرف 3 طلاق کا مدعا۔ ایسا لگتا تھا اس ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، 3 طلاق۔ پوری طاقت لگا دی گئی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب نیوز چینل پر ڈیبیٹ ہو رہا تھا 3 طلاق کو لے کر، جب پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی تھی 3 طلاق کو لے کر، جب پان کی دکان پر، چائے کی ہوٹل میں لوگ 3 طلاق پر بحث کر رہے تھے، آپ کو تکلیف ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ ذرا ہاں ہوئی تھی کہ نہیں؟ آپ کو تکلیف ہونی چاہیے اگر ایمان باقی ہے۔ کیوں تکلیف ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ کہ میرے نبی کی لائی شریعت پر وہ بحث کر رہے ہیں جن کا اسلام سے تعلق ہی نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ارے یہ 3 طلاق کا مسئلہ اسلامی ہے، یہ 3 طلاق کا مسئلہ ہماری شریعت کا ہے۔ تمہارا اس سے کیا کنسرن؟ تم اپنا گھر بار دیکھو، اپنے بیوی بچے دیکھو، تمہیں ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب 3 طلاق کے میٹر پر ہندوستان میں بحث جاری تھی، ہندوستان کا مسلمان پریشان تھا، یہ کہہ رہا تھا یار شریعت میں دخل دینے کا ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ شریعت میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بے پڑھا لکھا مسلمان بھی یہ کہہ رہا تھا یہ کون ہوتے ہیں جو شریعت میں دخل دیتے ہیں؟ اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اگر ایک ایسا انسان جس کا اسلام سے تعلق نہ ہو اگر وہ شریعت پر زبان دراز کرے تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہم صبح سے لے کر رات تک ہزاروں کام شریعت کے خلاف کرتے ہیں، تو کیا بتاؤ ہمارے نبی کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ ہر صبح اٹھ کے داڑھی منڈاتے ہو، کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟
جب تم بوڑھے ماں باپ کو جھڑکی دیتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم رات رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں دیکھتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب تم پورا دن ٹک ٹاک پر، یہاں فیس بک پر، اس کے اسٹیٹس پر، اس کی ڈی پی پر، اس کی سٹوری پر لگے رہتے ہو کیا نبی کو تکلیف نہیں ہوتی؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانو، غیر اگر شریعت کے خلاف چند جملے بولے آپ کا دل دکھتا ہے اور آپ دن رات نبی کا دل دکھاؤ، آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانو، اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر دوبارہ کھویا وقار چاہتے ہو، اگر سر بلندی چاہتے ہو، اگر اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد جہنم کی آگ نہیں جنت چاہتے ہو، تو آج اس محفل سے اٹھنے سے پہلے طے کر لینا اب میری زندگی مشرکوں کی طرح نہیں گزرے گی، اب جیئیں گے تو امام حسین کی طرح اور مریں گے تو غلام حسین کی طرح۔ کیا بات ہے، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ اسلامی معاشرہ کانفرنس، حضرت علامہ مولانا صادق رضوی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ عابد بیمار امام زین العابدین کیا فرماتے جانتے ہو؟ امام حسین کے آخری لخت جگر جو کربلا میں باقی رہ گئے، بچ گئے، امام زین العابدین فرماتے جب ہم مدینے سے چلے تھے، توجہ سے سننا، آپ کے گھر کی عورتوں تک یہ میرا میسج پہنچانا، امام زین العابدین فرماتے جب ہم مدینے سے نکلے میری پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہم مکے پہنچے پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہم وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہوئے پھوپھی زینب ساتھ تھی، ہم کو ڈائیورٹ کر کے کربلا میں لایا گیا پھوپھی زینب ساتھ تھی۔ آپ فرماتے پورے سفر میں دیکھ کر حیران تھا میری پھوپھی نے ایک رات بھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے کربلا میں خیمے لگا دیے گئے، ہر رات میری پھوپھی تہجد ادا کر رہی تھی، یہاں تک کہ 7 تاریخ کو پانی بند، لیکن پھوپھی نے تہجد قضا نہیں کی۔ 8 آئی، 9 آئی، 10 آئی، فرماتے 10 تاریخ کو صبح سے جنگ شروع ہوئی، ہمارے اپنوں کو ایک ایک کر کے ہماری آنکھوں کے سامنے یزیدیوں نے قتل کرنا شروع کیا۔ آپ فرماتے کہ جتنے ہمارے ساتھ آئے تھے ان 72 نفوس قدسیہ کو یزیدیوں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ جب مغرب کے بعد 11 محرم کی تاریخ لگی، آپ فرماتے کہ یہ وہ رات تھی جب ہمارے خیمے کے آس پاس ہمارے اپنوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی، کہیں پر امام، کہیں پر عباس علمبردار تھے، کہیں پر علی اکبر تھے، کہیں پر علی اصغر تھے۔ آپ فرماتے کہ کسی کا سر تن سے جدا تھا، کسی کے ہاتھ تن سے جدا تھے، کسی کی لاش کو گھوڑوں کی ٹانپوں سے روندا گیا تھا۔ آپ فرماتے میں حیران تھا ان 72 لاشوں میں میری پھوپھی کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے آن محمد کی لاشیں بھی تھی، ان کی لاشیں بھی انہی لاشوں میں موجود تھی، لیکن میں دیکھ کر حیران تھا اس رات بھی اٹھ کر میری پھوپھی نے نماز تہجد کو ادا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے جن کے گھر کی عورتیں نماز تہجد کربلا کے میدان میں بھی قضا نہ کریں، کیا بات ہے، کیا بتائیے انہوں نے کبھی کوئی فرض نماز قضا کی ہوگی؟ کبھی کوئی فرض نماز؟ جب محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے گھر کی عورتیں امام زین الامام عالی مقام کی بہن حضرت زینب کے نام پر کتنی رسمیں کرتی، لیکن حضرت زینب کی یہ تعلیم ان تک پہنچی؟ آپ جانتے ہو ایک صحابی بیان کرتے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ جی جی۔ اچھا اب میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی تو میں ختم کر دوں۔ جی دیکھیں میں پہلی بار آپ کے علاقے میں آیا ہوں، اب اگلی مرتبہ کب آؤں گا، کہاں ملاقات ہوگی میں نہیں جانتا، تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جہاں کچھ لوگ جمع ہو جائیں نا وہاں ان کو کچھ دین سکھانے کی کوشش۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جانتے ہو ہماری تحریک کے ذمہ دار مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب جو لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے مبلغین کی تربیت کرتے وقت ایک بات کہی تھی جو میں پورے انڈیا میں سارے مبلغین کو بتاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں۔ جی آتا ہوں۔ مفکر اسلام نے ہمیں تربیت دیتے وقت یہ کہا تھا کہ بیٹا اب وہ وقت نہیں ہے جب کہتے تھے نا پیاسا کنویں کے پاس جائے،
یہ مشہور سنا ہے نا آپ نے کہاوت، پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. آپ نے فرمایا اب وہ وقت لگ گیا کہ پیاسا کنویں کے پاس جائے گا. میں تم سب کو مشورہ دیتا ہوں، تم کنواں مت بننا، تم بادل بننا، اور تمہیں جہاں پیاسے ملے وہاں جا کر برس جاؤ. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. پیاسوں کے آنے کا انتظار مت کرنا، تم بادل بن کر جانا برس جانا. جی جی بے شک. اس لیے الحمدللہ چاہے وہ سید امین القادری صاحب قبلہ ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ ہمارے امیر ہو، ہمیشہ دورے جاری رہتے ہیں. وجہ یہی ہے اللہ کے حبیب کی امت تک اللہ کے حبیب کا پیغام پہنچایا جائے. اچھا کچھ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، ان سے اگر وہ دیکھنا چاہتے کون آیا کون گیا تو وہ یہاں سے نکل کے وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں. اس کی وجہ کہ وہ آتے وقت کسی کو ساتھ لے کے نہیں آئے ہوں، لیکن جب جاتے نا تو دو چار کو لے کے جاتے. ایک آدمی اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ دو تین اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ تو لاتے وقت کتنے لایا تھا جو لے جانے کا حق ہے تجھے؟ تو اطمینان سے بیٹھے ہی میری باتیں سنیں. توجہ ہے آپ کی؟ جی جی. میں عرض کر رہا تھا، ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں حضرت زینب کا پڑوسی تھا، کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہا. یہ میرا پیغام گھر کی عورتوں کے لیے. کئی سالوں تک میں ان کے پڑوس میں رہتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت زینب کی طبیعت خراب ہوئی، بہت زیادہ خراب. ان کے شوہر نے کہا زینب چلو ڈاکٹر کے پاس تمہیں دوا دلوا. تو حضرت زینب نے کہا آپ ایک کام کریں، آپ ڈاکٹر کو جا کر میرا مرض بتا کر دوا لے. میں نہیں جاؤں گی، آپ جائیں اور میرا مرض بتا کر آپ دوا لے. تو آپ کے شوہر نے کہا زینب بیمار ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، ایسی صورت میں طبیب کے پاس عورت جا سکتی ہے، تو تم چل کر خود بتا دو زیادہ بہتر ہے. تو حضرت زینب نے کیا کہا تھا جانتے ہو؟ زینب کہتی میں جانتی ہوں شریعت نے اجازت تو دی ہے. اچھا گاڑی دکھتی ہے تو نعرے لگنے لگتے ہیں. آپ لوگ بیٹھے ماحول کو خراب نہ کریں. سید صاحب قبلہ ممبر نور پر ہی آنے والے ہیں. آپ لوگ بیٹھ کر کے ان کے چہرے کا دیدار کریں الحمدللہ، اور اپنے اعمال نامہ میں نیکیوں کا اضافہ کریں. ایک بار درود شریف پڑھ لیا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پہلوانوں، اگر سید صاحب قبلہ ہی ہیں تو دو چار منٹ ویٹ کر لیتے ہیں کہ حضرت آ جائیں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہیں. ہلو ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر شخص پکارے گا اب یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. ہر دیس میں گونجے گا اب یا رسول اللہ، ہر دیس میں گونجے گا پبلک کو کنٹرول یا کریں، رسول اللہ. پبلک کو کنٹرول کریں. سید صاحب کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. پبلک کو کنٹرول کریں. آپ لوگ پیچھے ہٹیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آل نبی سید امین القادری صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی، آل نبی اولاد علی. سید امین القادری صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ. پیچھے ہٹو، پیچھے 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 ہٹو، پیچھے پیچھے ہٹو، پیچھے. آپ لوگ سے میری گزارش ہے، میرے بھائی آل نبی کی تعظیم کرو، تعظیم کرو. سید کی پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو. آپ لوگ پیچھے ہٹے، پیچھے. اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں. آپ کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں الحمدللہ. آپ لوگ
پیچھے ہٹیں, مہربانی ہوگی آپ لوگوں سے, گزارش ہے آپ لوگ پیچھے ہٹیں. آپ لوگ چہرے کا دیدار کریں. ماشاءاللہ دو شخصیت, دو آلے رسول ممبر رسول پر تشریف فرما ہے. یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے. الحمدللہ. پیچھے ہٹیں آپ لوگ, گزارش ہے میرے بھائی, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, آپ لوگ پیچھے ہو جائیں, آپ لوگ پیچھے ہو جائیں. آپ لوگ چہرے